بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک شہزادہ عباسی خلفاء میں ہارون رشید جس پایا اور دبدبہ کا خلیفہ ہوا وہ اظہر من الشمس ہے۔ تاریخوں نے اس کے حالات و طرز خلافت کے واقعات کو اپنے دامن میں محفوظ رکھ کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نامور خلیفہ کا لڑکا احمد سیتی گزرا جس نے ناز و نم سے پرورش پانے کی بجائے زہد و تقوی اور صبر و قناعت کی زندگی بسر کرنے کو ترجیح دی، اور شان و شوکت پر لات مار کر اور تاج شاہی کو ٹھکرا کر خلق اللہ سے بے نیاز ہو کر گوشہ نشینی اختیار کی اور اپنے مولا کی عبادت میں لگ گیا۔ اس نے خلافت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، باوجود یہ کہ اس پر قدرت رکھتا تھا۔ اس گوشہ نشین امیر زادہ ذات تارک الدنیا کے حالات مستند و معتبر مورخین مثلاً ابن خلقان رحمۃ اللہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ، اس کے علاوہ علامہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ السلام نے اپنی تصانیف میں شاندار طریقے پر بیان فرمائے ہیں۔ احمد مذکورہ ہارون رشید کا بیٹا ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا جس سے ہارون کی محبت ہو گئی تھی اور اس سے نکاح کر لیا تھا۔ حاملہ ہونے کے بعد ہارون نے اس کو بصرہ کی طرف روانہ کر دیا اور نشانی کے طور پر ایک بیش و قیمت یا قوت کی انگوٹھی اور بہت سی نفیس اشیاء دے کر اسے ہدایت کی کہ جب مجھے خلافت مل جائے تو تم اپنے بچے کے ساتھ بغداد آ جانا۔ چنانچہ احمد پیدا ہوا اور ادھر ہارون کو خلافت سونپی گئی، مگر ماں بیٹے میں سے کوئی بھی ہارون کے پاس نہیں آیا، بلکہ دونوں چھپ کر زندگی بسر کرنے لگے۔ خلیفہ کو جب یاد آیا تو اس نے ان کو بہت تلاش کیا مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ ماں کا انتقال ہو گیا اور احمد جوان ہو کر اپنے ہاتھ سے گارے مٹی وغیرہ کا کام کر کے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ یہ کام بھی وہ صرف ہفتے کے دن کرتا تھا جس کو عربی میں یوم سبت کہا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام احمد سبتی مشہور ہو گیا۔ ایک دن کی محنت و مزدوری کی رقم سے احمد کا ایک ہفتے کا گزارا کرتا اور رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت و یکسوئی سے لگا رہتا۔ اسی حالت میں احمد برسوں تک رہا، باوجود یہ کہ وہ امیر مومنین کا لڑکا تھا اور مزدوری کے لیے بغداد میں آ گیا تھا۔ اسے بھی دم تھا کہ میں خلیفہ کا بیٹا ہوں، مگر کبھی کبھی کسی سے تذکرہ مناسب نہیں سمجھا۔ کسی صاحب کے مکان میں مزدوری کرتے کرتے بیمار ہو گیا اور حالت خراب ہو گئی۔ بوقت قریب آیا، انگوٹھی نکال کر صاحب خانہ کو دی اور کہا کہ انگوٹھی خلیفہ کو دے کر کہنا کہ ماں نے انگوٹھی دی ہے۔ اس نے بات اسلام یہ کہا ہے کہ اسے اے خلیفہ اس نشے میں کہیں تم کو موت نہ آئے، پھر تو شرمندہ ہوگا اور اس وقت ندامت کچھ کام نہ دے گی، کہ اور یاد رکھو پروردگار عالم حضور میں پیش ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ بے شبہ نصیحتیں سنائی۔ بہرحال صاحب خانہ کا بیان کہ احمد کو دفن کرنے کے بعد بارگاہ خلیفہ میں خلافت میں حاضر ہوا۔ خلیفہ کے سامنے پیشی ہوئی۔ خلیفہ نے سوال کیا کہ کیسے آئے ہو؟ میں نے انگوٹھی پیش کر دی اور عرض کیا حضور ایک شخص نے یہ انگوٹھی دی ہے کہ خلیفہ کو دے دینا اور میری طرف سے سلام عرض کرنے کے بعد چند کلمات کہہ دینا۔ جب خلیفہ نے دیکھی تو فوراً پہچان گیا، پوچھا کہ وہ آدمی کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ وہ انتقال کر گیا ہے اور سلام اور چند باتوں کو آپ تک پہنچانے کی وصیت کی ہے، اور اس کے زہد و تقوی، عبادت و قناعت وغیرہ کا پورا حال کہہ سنایا۔ سنتے ہی خلیفہ بے ہوشی کے عالم میں زمین پر گر پڑا اور رونے لگا اور کہنے لگا اے میرے پیارے بیٹے، بے شک اس نے مجھ کو نصیحت کی ہے، اور زاروں قطار رونے لگا۔ پھر کاسے کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ تم نے اس کو دفن کر دیا اور کہاں دفن کیا؟ میں نے کہا بے شک میں نے اس کو دفن کیا، مقبرہ عبداللہ بن مالک میں دفن کر دیا ہے۔ خلیفہ نے کہا کیا تم اس کی قبر کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ خلیفہ نے فرمایا اچھا تم شام کو آنا۔ میں شام کو حاضر ہوا۔ خلیفہ میرے ساتھ قبرستان گیا اور تمام رات اپنے چہرہ اور داڑھی کو اس کی قبر پر ملتا رہا اور رو رو کر کہتا تھا اے میرے پیارے بیٹے،
تم نے مجھ کو خوب نصیحت کی. اسد کو بھی خلیفہ کی گریہ زاری پر رونا آ گیا. جب صبح ہونے لگی تو میں نے کہا واپس چل گئی. اس محبت و خدمت کے صلے میں خلیفہ نے قاصد یعنی صاحب خانہ کو 10,000 درہم دیے اور اس کے اہل و عیال کی کفالت کے لیے پروانہ لکھ دیا. اللہ تعالیٰ اس صالح نوجوان پر ہزار ہزار رحمت نازل فرمائے اور اس کی روح کو ابدی نعمتوں سے بہراور فرمائے.